یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا کہ اے پیغمبر ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا ہے، ومبشرا خوشخبری دینے والا، ونذیرا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، وداعیا الی اللہ باذنہ اور اللہ رب العزت کی دعوت کو لوگوں تک پہنچانے والا داعی بنا کر بھیجا ہے، وسراجا منیرا اور چمکتا ہوا سورج بنا کر بھیجا ہے۔ یہ 5 صفات اللہ پاک نے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان فرمائی ہیں۔ ان میں سے ہر ایک صفت مستقل طور پر محتاج بیان اور بڑے لمبے چوڑے وقت کا متقاضی ہے۔ یہ جو آخری صفت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ جس میں اللہ پاک نے فرمایا کہ اے پیغمبر ہم نے آپ کو بھیجا ہے، وسراجا منیرا چمکتا ہوا سورج، چمکتا ہوا سورج۔ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ یہ آج کا جو موضوع ابھی میں شروع کرنے لگا ہوں یہ انتہائی اہم ہے، اور یہ شاید آپ نے اس سے پہلے یہ موضوع سنا ہو، شاید اللہ قلیل کوئی بات آپ نے سنی ہوگی، ورنہ جس موضوع پہ میں ابھی شروع ہوا ہوں بڑے نکتے ہیں اس میں، اور انشاءاللہ سن کر آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ تو اس لیے میری درخواست ہے کہ غور کے ساتھ آپ سماعت فرمائیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے، تو جتنی طلب کے ساتھ انشاءاللہ آپ سنیں گے، جذبے کے ساتھ سنیں گے، سبحان اللہ کی گونج کے ساتھ آپ سنیں گے، تو انشاءاللہ مجھے سنانے میں بھی مزہ آئے گا اور آپ کو سننے میں بھی مزہ آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سراج منیر کہا۔ سراج کا معنی ہوتا ہے چراغ، اور منیر کا معنی ہوتا ہے چمکنے والا، چمکنے والا۔ یہ اللہ پاک نے کیوں فرمایا؟ اس کی حکمتیں کیا ہیں؟ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ یہ ذرا آپ حضرات سماعت فرمائیں۔ سیرت پر آپ نے بہت کچھ سنا ہوگا، میں نے بھی سیرت پر بڑی کتابوں کا مطالعہ کیا ہے، اور ہر ایک مصنف اور رائٹر نے اپنی اپنی طاقت کے مطابق بڑا خوبصورت کر کے لکھا ہے، جس سے اللہ پاک نے جتنا کام لیا ہے۔ لیکن میں نے جتنی کتابیں دیکھی ہیں ان تمام کتابوں میں ایک کتاب میں اس کا حوالہ دیتا ہوں، اور آج کی جو گفتگو ہے یہ اسی کتاب کا میں مطالعہ کر کے آیا ہوں۔ چھوٹی سی کتاب ہے آفتاب نبوت کے نام سے، آفتاب نبوت، حضرت مولانا قاری طیب قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کی لکھی ہوئی چھوٹی سی کتاب ہے، بڑی نہیں ہے زیادہ۔ اس میں حضرت نے جو لکھا ہے کمال کا لکھا ہے، اور یوں سمجھ لے کہ سمندر کو کوزے میں بند کر کے رکھا ہے، بہت بہترین لکھا ہے۔ آپ کتاب لے لیں، کہیں کتب خانے سے مل جائے آپ کو، اس کا آپ مطالعہ کریں، طبیعت آپ کی خوش ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے سراج منیر کہا، چمکتا ہوا سورج۔ اب اس کی وجہ کیا ہیں، اس کی حکمتیں کیا ہیں؟ سراج منیر کس بنیاد پر کہا؟ سب سے پہلی وجہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج کے بارے میں ضابطہ بیان فرمایا ہے۔ غور سے سنیے گا، سورہ یاسین کی آیت ہے وَالشَّمْسُ تَجْرِی لِمُسْتَقَرٍّ لَہَا،
ذالک تقدیر العزیز العلیم، کہ یہ جو سورج ہے یہ اپنی منازل اللہ کے حکم سے طے کرتا ہے۔ سورج اپنی گردش اور اپنی نقل و حرکت میں کس کے حکم کا محتاج ہے؟ اللہ کے حکم کا محتاج ہے۔ یہ اللہ کے حکم سے اپنی منزلیں طے کرتا ہے۔ اللہ کے حکم سے سورج طلوع ہوتا ہے اور اللہ کے حکم سے سورج غروب ہوتا ہے۔ تو سورج اپنی نقل و حرکت میں کس کا محتاج ہے؟ اللہ کے حکم کا محتاج ہے۔ یہ اپنی مرضی سے حرکت نہیں کرتا۔ یہ پہلی وجہ اور حکمت ہے کہ اللہ نے اپنے پیغمبر کو سورج کے ساتھ تشبیہ دے کر سمجھایا کہ جس طرح سورج اپنی نقل و حرکت میں میرے حکم کا محتاج اور تابع ہے، میرے حکم سے چلتا ہے، اسی طریقہ سے میرا نبی اور میرا پیغمبر یہ بھی اپنی نقل و حرکت کے اندر میرے حکم کا تابع اور محتاج ہے۔ یہ بھی میرے حکم سے چلتا ہے۔ پیغمبر اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کرتا، اپنی مرضی اور خواہشات کے مطابق کوئی کام نہیں کرتا۔ سمجھایا کہ پیغمبر کا چلنا، پیغمبر کا اٹھنا، پیغمبر کا بیٹھنا، پیغمبر کا قیام اللہ کے حکم سے، پیغمبر کی تجارت اللہ کے حکم سے، پیغمبر کی عبادت اللہ کے حکم سے، پیغمبر کی نقل و حرکت اللہ کے حکم سے، پیغمبر کا بولنا اللہ کے حکم سے، پیغمبر کی خاموشی اللہ کے حکم سے۔ جس طرح سورج اپنی مکمل نقل و حرکت میں حکم الہی کا پابند ہے، اسی طرح اللہ کا نبی بھی اپنی نقل و حرکت میں اللہ کے حکم کا پابند ہے۔ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، کہ آپ کو چمکتا ہوا سورج بنا کر بھیجا۔ نمبر 2، سورج طلوع ہونے سے پہلے، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے آپ کائنات کا نظام دیکھیں۔ سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اندھیرا ہوتا ہے، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے ظلمت ہوتی ہے، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے تاریکی ہوتی ہے، اندھیرا ہوتا ہے۔ سورج دن کو طلوع ہوتا ہے یا رات کو؟ جس کو پتہ ہے وہ ذرا بولیں۔ دن کو۔ اور ستارے چاند رات کو۔ سورج دن کو طلوع ہوتا ہے، ستارے اور چاند یہ دونوں رات کو طلوع ہوتے ہیں۔ ستارے کہاں پر ہوتے ہیں؟ اور چاند کہاں پر ہوتا ہے؟ آسمان میں ہوتا ہے۔ ان کی روشنی بھی کہاں ہوتی ہے؟ اوپر سے روشنی ہوتی ہے نا۔ سورج اب طلوع ہوا نہیں، سورج اب دنیا کے سامنے آیا نہیں، رات سے آسمان پر ستارے چمک رہے ہیں، رات سے آسمان پر چاند چمک رہا ہے۔ روشنی ستاروں کی بھی ہوتی ہے، روشنی چاند کی بھی ہوتی ہے، لیکن جب ستارے چمک رہے ہیں، جب چاند چمک رہا ہوتا ہے، نیچے زمین کا ہر حصہ اس سے منور نہیں ہوتا۔ لاکھوں ستارے چمک رہے ہیں، کروڑوں ستارے چمک رہے ہیں، اربوں کربوں ستارے چمک رہے ہیں۔ ماہرین فلکیات کہتے ہیں کہ ایک ستارہ اتنا بڑا ہے کہ اگر اس کا حساب کیا جائے تو پورا کرۂ ارض اس ستارے کا حجم بڑا ہے۔ اتنے بڑے بڑے ستارے آسمان پر چمک رہے ہیں، چاند بھی چمک رہا ہے، لیکن زمین کی ظلمت برقرار ہے، زمین کا اندھیرا برقرار ہے، زمین کی تاریکی برقرار ہے۔ تاریکی ختم نہیں ہوتی، ظلمت ختم نہیں ہوتی، اندھیرا ختم نہیں ہوتا۔ ستارے چمک رہے ہیں، لیکن جو ہی سورج
مشرق سے نکل کر طلوع ہو جاتا ہے، بڑے بڑے ستاروں کی روشنی ماند پڑ جاتی ہے، چاند کی روشنی ماند پڑ جاتی ہے، ستارے اور چاند کی روشنی کمزور ہو جاتی ہے، بلکہ بجھ جاتی ہے جب سورج طلوع ہو جاتا ہے۔ اب سورج کے طلوع ہونے کے بعد اگر کوئی آدمی چراغ جلائے، موم بتی جلائے، شمع جلائے، لائٹ جلائے، دنیا اس آدمی کو کیا کہے گی؟ احمق ہے، پاگل ہے، بے وقوف ہے، جو سورج کی روشنی کی موجودگی میں چراغ جلاتا ہے۔ اور مشہور ہے کہ بھائی ہم محاورے کے اندر بھی جا کر کہہ دیتے ہیں کہ یہ بات تو ایسی ہے، یہ مثال تو ایسی ہے جیسا کہ سورج کو چراغ دکھانا ہے۔ کہتے ہیں لوگ بھائی سورج طلوع ہو رہا ہے، چمک رہا ہے، سورج کی موجودگی میں چاند کی روشنی کا کوئی اس کی قیمت ہو، چاند کی روشنی کی قیمت ہو، ٹیوب لائٹ جلانے کی، شمع جلانے کی، چراغ جلانے کی، اس کی روشنی کی کوئی قیمت ہو نہیں ہے۔ حالانکہ ستاروں میں بھی روشنی ہے، چاند میں بھی روشنی ہے، لیکن جو ہی سورج طلوع ہوا چاند کی روشنی کم ہو گئی، ستاروں کی روشنی کم ہو گئی، لاکھوں کے حساب سے ستارے چمک رہے ہیں، کروڑوں کے حساب سے ستارے چمک رہے ہیں۔ اسی طریقہ سے آفتاب نبوت پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے، آنے سے پہلے آسمانی نبوت پر بہت سارے ستارے چمک پڑے۔ ایک ستارہ آ کے چمکا جسے آدم کہا گیا۔ خاموش رہو یار، اور خاموش رہو، کہہ دو، کوئی پیسے نہیں رکھتے، کہہ دو۔ ایک ستارہ چمکا جسے آدم کہا گیا، دوسرا ستارہ چمکا جسے نوح کہا گیا، تیسرا ستارہ چمکا جسے ابراہیم کہا گیا، چوتھا ستارہ چمکا جسے موسیٰ کہا گیا۔ ستارے آتے رہے، آ کے چمکتے رہے، 1,24,000 کم و بیش ستارے آسمانی نبوت پر چمکتے رہے۔ ہر ایک نبی کو، ہر ایک نبوت کے ستارے کو اللہ نے نبوت کی روشنی عطا فرمائی، اور وہ نبوت کی روشنی چمکتی رہی۔ کسی ستارے کی روشنی اپنی بستی تک، کسی ستارے کی روشنی اپنے گھر تک، کسی ستارے کی روشنی اپنے قبیلے تک، کسی ستارے کی روشنی اپنے خاندان تک، کسی ستارے کی روشنی اپنے شہر تک، کسی ستارے کی روشنی اپنے ملک تک۔ یہ ایک اسی طرح ستارے نبوت کے چمکتے رہے، لیکن ہر ایک نبی کی نبوت کا ستارہ، اس کی روشنی محدود وقت کے لیے تھی، اور جب وہ ستارے آ کے چمک پڑے، آخر میں اللہ پاک نے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر پیغمبر کی نبوت کے سورج کی روشنی کو جب اللہ نے طلوع کیا، تو پیغمبر کی نبوت کے آنے کے بعد باقی سارے نبیوں کی نبوت کی روشنیاں ماند پڑ گئی، اور پیغمبر کی نبوت کی روشنی نے پوری کائنات کو منور کر دیا۔ اے پیغمبر، ہم نے آپ کو سراج منیر بنا کے بھیجا، ہم نے آپ کو، بولو یار، سراج منیر بنا کے بھیجا کہ پیغمبر کے آنے کے بعد اب کسی نبی کی نبوت کی روشنی کی ضرورت نہیں ہے۔ پیغمبر کی نبوت کی روشنی نے ساری کائنات کو جگمگا کے رکھ دیا۔ نمبر 3، سورج کے طلوع ہونے کے بعد چاند اور ستاروں کی روشنی کی حیثیت کیا ہے؟ پہلے چاند کی روشنی بھی، پہلے ستاروں کی روشنی بھی، لیکن جو ہی سورج آ گیا، سورج کی روشنی سب روشنیوں کے اوپر فوقیت لے کر گیا۔ سورج کے طلوع ہونے کے بعد چاند کی روشنی بھی ختم، ستاروں کی روشنی بھی ختم۔ اللہ نے سمجھا دیا کہ دنیا والوں، میں نے پیغمبر کو سراج منیر اس لیے کہا
کہ میرے پیغمبر کے آنے سے پہلے بہت سارے انبیاء کو میں نے بھیجا، ان کو شریعتیں عطا فرمائی، ان کو نبوتیں عطا فرمائی، ان کو تعلیمات عطا فرمائی، ان کو احکامات عطا فرما دیے، اور اپنے اپنے وقت میں وہ میری تعلیمات پر عمل کرتے رہے۔ جو نبی گزرتا گیا دوسرا نبی آتا گیا، پہلے نبی کی شریعت ختم ہوتی گئی، تیسرا نبی آتا گیا، پہلے نبی کی شریعت ختم ہوتی گئی، بالآخر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ پاک نے نبوت عطا فرمائی، مبعوث کیا، پیغمبر کے آنے کے بعد اب سابقہ انبیاء میں سے کسی نبی کی شریعت برقرار نہ رہی، کسی نبی کی شریعت برقرار نہ رہی۔ اب قیامت تک میرا نبی نبی ہے، نبوت چلے گی محمد الرسول اللہ کی چلے گی، رسالت چلے گی محمد الرسول اللہ کی چلے گی، امامت چلے گی تو محمد الرسول اللہ کی چلے گی۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا وَسِرَاجًا مُنِيرًا کہ اے پیغمبر ہم نے آپ کو سراج منیر بنا کے بھیجا، ہم نے آپ کو چمکتا ہوا ستارہ بنا کے بھیجا۔ صحنے چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، وہ آ گئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے۔ نمبر 4، سورج کی روشنی۔ ماہرین فلکیات کہتے ہیں کہ سورج کی روشنی اپنی ذاتی نہیں ہوتی، یہ ستاروں کی روشنی اپنی ذاتی نہیں ہوتی۔ ستاروں کی روشنی سورج کی روشنی کا عکس ہے، سورج کی روشنی کا عکس ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا راستوں پر، شاہراہوں پر بڑے بڑے سائن بورڈ آپ نے دیکھے ہوں گے، اس پر ایک خاص قسم کے کیمیکل کے ساتھ لکھا ہوا ہوتا ہے۔ جب رات کو گاڑی کی لائٹ اس پر لگتی ہے، جب گاڑی کی لائٹ کی روشنی اس بورڈ کے اوپر پڑتی ہے، وہ بورڈ چمکتے ہیں نہیں چمکتے؟ چمکتے ہیں نا، دیکھا ہے آپ نے؟ حالانکہ وہ لکھائی دن کو بھی ہوتی ہے، لیکن دن کو وہ نظر نہیں آتی، وہ رات کو بھی ہوتی ہے، جب تک اس پر لائٹ نہ لگے وہ نظر نہیں آتی۔ لیکن جو ہی اس پر گاڑی کی لائٹ لگ جاتی ہے وہ لکھائی واضح ہو جاتی ہے، وہ چمک جاتی ہے، حالانکہ روشنی اس بورڈ کے اندر نہیں ہے، اس لکھائی کے اندر نہیں ہے۔ یہ جب لائٹ اس کے اوپر لگتی ہے، اس کا عکس اس کے اوپر پڑتا ہے، تو جا کر آگے وہ روشنی جناب نظر آ جاتی ہے۔ اسی طریقہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے اللہ نے انبیاء کو بھیجا، سارے انبیاء کی نبوتوں کی روشنی میرے پیغمبر کی نبوت کی روشنی کا عکس ہے، عکس ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ حضرت آدم کی انابت محمد الرسول اللہ کی وجہ سے، حضرت نوح کا جذبہ تبلیغ محمد الرسول اللہ کی وجہ سے، حضرت موسیٰ کا جذبہ جہاد محمد الرسول اللہ کی نبوت کی وجہ سے، حضرت یوسف کا حسن محمد الرسول اللہ کی نبوت کی وجہ سے، حضرت یعقوب کا صبر محمد الرسول اللہ کی نبوت کی وجہ سے، حضرت داؤد کی خوش الہانی محمد الرسول اللہ کی نبوت کی وجہ سے، حضرت عیسیٰ کا زہد اور تقوی محمد الرسول اللہ کی نبوت کی وجہ سے۔ یہ ساری روشنیاں پیغمبر پاک کے نبوت کے عکس کی وجہ سے، اور اس کائنات کا وجود محمد الرسول اللہ کی وجہ سے، اس کائنات کے ذرے ذرے کا وجود محمد الرسول اللہ کی نبوت کی وجہ سے۔ سورج کو درخشانی ملی محمد کی نبوت کی وجہ سے، چاند کو لمعانیت ملی محمد الرسول اللہ کی نبوت کی وجہ سے، اسی طرح ستاروں کو تابانی ملی محمد الرسول اللہ کی نبوت کی وجہ سے، جناب دریاؤں کو روانی ملی محمد الرسول اللہ کی نبوت کی وجہ سے، ندیوں کو بہاؤ ملا
محمد الرسول کی نبوت کی وجہ سے شاخوں کو جھکاؤ ملا، محمد الرسول کی نبوت کی وجہ سے سبزے کو مہک ملی، محمد الرسول کی نبوت کی وجہ سے پرندوں کو چہک ملی، محمد الرسول کی نبوت کی وجہ سے اسی طرح بجلی کو چمک ملی، محمد الرسول کی نبوت کی وجہ سے قطروں کو تراوت ملی، محمد الرسول کی نبوت کی وجہ سے جگنوں کو جگمگاہٹ ملی، محمد کی نبوت کی وجہ سے جنت کو بہاریں ملی، محمد کی نبوت کی وجہ سے پھر میں کیوں نہ کہوں کہ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا۔ یہ محمد الرسول اللہ کی نبوت کی وجہ سے وَسِرَاجًا مُنِيرًا کہ اے پیغمبر ہم نے آپ کو سراج منیر بنا کر بھیجا، آپ کو چمکتا ہوا سورج بنا کر بھیجا۔ نمبر 6، سورج طلوع ہونے سے پہلے صبح صادق کی جو روشنی ہوتی ہے وہ افق مشرق پر طلوع ہوتی ہے۔ سورج کے طلوع ہونے سے پہلے صبح صادق کی روشنی وہ مشرق کی جانب طلوع ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ وہ روشنی دنیا کو بتاتی ہے کہ اب تھوڑی دیر کے بعد سورج نے طلوع ہونا ہے، سورج نے طلوع ہونا ہے۔ آسمانی نبوت پر محمد الرسول اللہ کے ظہور سے پہلے دنیائے مشرق کے افق پر اللہ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، اور جب عیسیٰ علیہ السلام آئے نا وہ یہ اعلان کرتے ہوئے آئے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد کہ دنیا والو اب میں آ گیا ہوں، لیکن میرے آنے کے تھوڑی ہی دیر بعد محمد الرسول اللہ نے آنا ہے۔ وَسِرَاجًا مُنِيرًا کہ اے پیغمبر ہم نے آپ کو سراج منیر بنا کر بھیجا ہے۔ نمبر 7، پیغمبر کو سراج منیر کہا، چمکتا ہوا سورج، اور سورج اپنی ضیاء پاشیوں سے کائنات کو منور کرتا ہے۔ سورج اپنی کرنوں کی وجہ سے پوری کائنات کو منور کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے۔ یہی بحث اور جھگڑا ہے نا کہ پیغمبر کو نور نہیں مانا جاتا، پیغمبر کو نور نہیں مانا جاتا۔ میں کہتا ہوں یار تم نور کی بات کرتے ہو، میں کہتا ہوں پیغمبر صرف نور نہیں، پیغمبر نور علی نور ہے، پیغمبر نور کا منبع ہے، پیغمبر نور کا مرکز ہے۔ اور اگر مجھ سے پوچھیں تو میرے بزرگوں نے لکھا ہے کہ پیغمبر کے نور کی کیا شان ہے۔ مولانا اسماعیل صاحب میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے، صحابہ کرام برابر میں بیٹھے ہوئے، نماز پڑھی عشاء کی، لوگ اپنے گھروں کو چلے، 2 صحابہ بیٹھے ہوئے، بیٹھنے کے بعد جب اٹھے نا دروازے تک گئے، دروازے تک جا کر پھر واپس آ گئے۔ آقا کریم نے پوچھا کہ گئے نہیں؟ کہا یا رسول اللہ کیسے جائیں، باہر اتنا گھپن اندھیرا ہے کہ ہاتھ کو ہاتھ دکھائی نہیں دے رہا، کیسے جائیں؟ آقا نے پوچھا یہ تمہارے ہاتھوں میں کیا ہے؟ کہا یہ لاٹھی ہے۔ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لاٹھی ذرا میرے قریب کر۔ وہ صحابی اپنی لاٹھی اٹھاتا ہے اور پیغمبر پاک
اپنی نبوت کی انگلی اس لاٹھی کے اوپر رکھتے ہیں۔ جو ہی پیغمبر پاک اپنی نبوت کی انگلی اس لاٹھی کے اوپر رکھتے ہیں، اس لاٹھی سے ایک نور نکلتا ہے، ایک نور نکلتا ہے، اور وہ صحابہ وہ لاٹھی لے کر باہر چلے جاتے ہیں۔ جس طرح ٹارچ ہوتا ہے نا، اس ٹارچ کے ذریعے سے، اس لاٹھی کے ذریعے سے، وہ کوئی عام نور نہیں تھا، وہ نبوت کا نور تھا، نبوت کا نور تھا۔ چل پڑے اس نور میں، اس روشنی میں، راستے پر چلتے ہوئے جب راستے کے بالکل آخری نکڑ تک پہنچے نا، ایک نے ادھر کو جانا تھا، دوسرے نے ادھر کو جانا تھا، اور بندے دو ہیں اور لاٹھی ایک ہے۔ پھر پریشان ہوئے، اب کیا کریں؟ اب جس کی لاٹھی تھی اس کی تو تھی، لیکن جس کے پاس لاٹھی نہیں تھی وہ پریشان ضرور ہوا۔ اس نے کہا اب کیا ہوگا؟ دوسرے صحابی نے کہا کہ یہ کوئی عام لاٹھی نہیں ہے، یہ کوئی عام لائٹ نہیں ہے، یہ کوئی عام نور نہیں ہے، یہ نبوت کی انگلی کے سرے سے نکلا ہوا نور ہے۔ یہ تمہارے ہاتھ میں جو لاٹھی ہے نا، تو اپنی لاٹھی اس لاٹھی کے قریب کر۔ جب دونوں لاٹھیاں اس طرح قریب ہوئی، اس لاٹھی سے بھی ایسا ہی نور نکل گیا۔ میرے پیغمبر صرف نور نہیں، نور نالا نور ہے۔ ایسا نور کوئی جنت کے اندر بھی نہیں ہے جیسا نور میرا پیغمبر ہے۔ تم نے خول کے اندر آ کر بند کر دیا اور اس پر لڑائی شروع کر دی۔ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف نور نہیں بلکہ نور گر ہے، نور گر ہے، اور جس پر میرے نبی کی نبوت کا نور اور اس نور کا عکس پڑا، اللہ پاک نے اس کی تقدیر کو تبدیل کر کے رکھ دیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب نبوت کی روشنی کا عکس ابو بکر پر پڑا، صدیق اکبر بن گیا، عمر پر پڑا، فاروق اعظم بن گیا، عثمان پر پڑا، ذو النورین بن گیا، علی پر پڑا، حیدر کرار بن گیا، حضرات حسنین پر پڑا، سیدہ شباب اہل الجنہ بن گئے، معاویہ پر پڑا، کاتب وحی بن گیا، عبداللہ ابن عباس پہ پڑا، مفسر قرآن بن گیا، عبداللہ ابن مسعود پہ پڑا، فقیہ امت بن گیا، ابی ابن کعب پہ پڑا، قاری قرآن بن گیا، عبداللہ ابن مسعود پہ پڑا، حافظ حدیث بن گیا، ابو ہریرہ پہ پڑا، حافظ حدیث بن گیا، بلال پہ پڑا، مؤذن رسول بن گیا، اور جب نبوت کی کرنوں کا عکس ابو عبیدہ پہ پڑا، امین الامہ بن گیا، خالد ابن ولید پہ پڑا، سیف اللہ بن گیا۔ اور میرے دوستو، جب عرب کے بدوؤں پہ نبوت کی روشنی اور کرنوں کا عکس پڑا، قیامت تک آنے والی انسانیت کا اللہ پاک نے ان کو امام بنا دیا۔ درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ یہ پیغمبر کی نبوت کا عکس ہے، جس پہ پڑھا اللہ نے ان کی تقدیر کو تبدیل کر کے رکھ دیا۔ اور آخری بات، وَسِرَاجًا مُنِيرًا، کہ اے پیغمبر ہم نے آپ کو سراج منیر بنا کر بھیجا، چمکتا ہوا سورج۔ اور یارو، سورج جب چمک رہا ہوتا ہے نا، وہ اپنی جگہ کے اوپر ہوتا ہے، وہ اپنی جگہ پر رہ کر چمکتا ہے، وہ آسمان پر رہ کر چمکتا ہے، اس کی کرنیں دنیا کو منور کرتی ہے، اس کی کرنوں کی شعاعیں دنیا کو منور کرتی ہے۔ سورج اتر کر کسی کے گھر، کسی کے مکان، کسی کی دکان، کسی کی فیکٹری نہیں جاتا، وہ اپنی جگہ پر رہتے ہوئے کائنات کو منور کرتا ہے، اس کی کرنیں منور کرتا ہے۔ میرا پیغمبر عرب سے باہر نہیں نکلا، عرب سے باہر نہیں نکلا، عرب میں رہتے ہوئے میرا پیغمبر نبوت لے کر چمک اٹھا،
چمکایا اللہ نے، اور اس نبوت کی کرنیں صحابہ کرام تھے، نبوت کی کرنیں صحابہ کرام تھے۔ ان صحابہ نے پیغمبر سے نوری نبوت لے کر، پیغام ہدایت لے کر، اللہ کی وحی کی تعلیمات لے کر، وہ عرب میں نہ رہے، وہ عجم میں پھیل گئے، وہ مشرق تک آئے، وہ مغرب تک آئے، وہ شمال تک آئے، وہ جنوب تک آئے، وہ عرب و عجم تک پھیل گئے، اور پھیل کر پیغمبر کی نبوت کی روشنی کو پوری دنیا کے اندر جا کر عام کر دیا، سمجھا دیا اللہ نے کہ جس طرح سورج اپنی جگہ پر رہتے ہوئے سورج کی کرنیں پوری کائنات کو منور کرتی ہے، پیغمبر عرب میں ہیں لیکن پیغمبر کی نبوت کی کرنیں صحابہ کرام اس نبوت سے یہ روشنی لے کر پوری کائنات کو انہوں نے منور کر دیا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ اے پیغمبر، ہم نے آپ کو سراج منیر بنا کر بھیجا۔ سراج منیر کی حکمتیں سمجھ آ گئی آپ کو؟ اتنا بڑا عظیم پیغمبر اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمایا ہے، جس کی ہر ادا سورج کی روشنی سے زیادہ چمکدار ہے، جس کا ہر قول سورج کی روشنی سے زیادہ چمکدار ہے، جس کی ہر تعلیم دنیا کی ہر روشنی سے زیادہ چمکدار ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس پیغمبر کی تعلیمات پر عمل کر کے، اس نبوت کی روشنی کو لے کے اپنے دلوں کی سیاہیوں کو دور کر دیں، اپنے دل کی تاریکی کو دور کر دیں، اپنے دلوں کی ظلمتوں کو دور کر دیں۔ اور یہ ایسا ہی ہوگا جیسا کہ صحابہ کرام نے نبوت سے روشنی لی اور اپنے دل کے اندر اسے بسا کے رکھا، دل میں اسے جگہ دی، تو ان کے دل پھر نبوت کی روشنی سے منور ہوئے، چمک اٹھے۔ پھر صحابہ بولتے تھے، زبانوں پر جھوٹ نہیں، سچ کے ترانے ہوتے تھے۔ پھر صحابہ تجارت بھی کرتے تھے، ان کی تجارت گندی نہیں، پاک اور صاف ہوتی تھی۔ پھر صحابہ معاشرے میں چلتے تھے، کافر صحابہ کے نقش قدم کو دیکھتے ہوئے، ان کی شکل و صورت کو دیکھتے ہوئے اس پر ایمان لے کے آتے تھے۔ دعا کرو کہ اللہ ہمیں اپنے پیغمبر کے ساتھ سچا عشق نصیب فرمائے، اور پیغمبر کی نورانی تعلیمات پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔